ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ ہمارے دروس چل رہے تھے سورہ الحجرات شریف کے، اس کی 20 نشستیں ہماری مکمل ہو چکی تھیں اللہ کے حکم سے، اس کے اذن، اس کی عنایت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے طفیل اور آقا کے نالین کے تصدق سے۔ آج کا موضوع حالات کے پیش نظر میں نے چاہا کہ اس مضمون پر گفتگو ضروری سمجھتا ہوں، وہ عظمت ناموس رسالت اور حکمت تعدد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ذات یہ شروع سے طریقہ ہے، جب حق اٹھتا ہے تو باطل اسے مٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، نور پھیلتا ہے تو اندھیرا اسے مٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صرف رحمت للمؤمنین و مسلمین نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ He is a mercy for all the universe, divine mercy for all the universe۔ آپ جس شے پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، تاجدار کائنات اس کے لیے رحمت ہیں، اور سب سے بڑی دہشت گردی، ٹیررزم، ریڈیکلزم، انتہا پسندی، تشدد پسندی یہ ہے کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ میں ہرزہ سرائی کی جسارت کرتا ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر
بات کرنا اور آپ کی شخصیت میں نقص نکالنا یہ ہمیں گوارا نہیں. نقص تو اس میں نکالا جاتا ہے جس میں کمی ہو اور جسے رب نے کامل بنایا ہو. اور ایک اور میں یہاں پر موقف آپ کو ایک یہ بھی سوچ ہے کہ اگر کوئی شخص ثابت ہو جائے بارگاہ رسالت میں اتنی جسارت کرنے کی، ہرزہ سرائی کی، گستاخی کی جسارت کر لے، اتنی جرت کر لے، تو شاید اس کی معافی ممکن ہے. یہ ذہن میں ایک سوال، ایک طبقہ فکر حضور کی رحمت للعالمین کا یہ معنی بھی پیش کرتا ہے، پھر کیا ہوا؟ حضور نے بھی تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا. آج اس کو بھی انٹرٹین کر رہا ہوں، اس سوال کو بھی یعنی جواب دے رہا ہوں. تاجدار کائنات کو رب نے اختیار دیا ہے، وہ حضور کی ذات ہے. حضور چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو سزا دیں، مگر حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال عالی شان کے بعد جو شخص بھی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے اس پر واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے. قانون حکومت اسلامی میں تو قانون حرکت میں آئے گا اور آنا چاہیے، مگر اس کی سزا موت ہی ہے. یہ ایک متفق کا رائے ہے. آگے بات سمجھ. اب اس کے اوپر میں آج کی بات، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کتنی سخت بات ہے. انہیں پوچھو کہ تمہارے قانون کی انٹرنیشنلی طور پر غدار کی تعریف کیا ہے؟ یہی تعریف ہے جو اپنے قانون سے غداری کرے. رسول اللہ کی ناموس و عزت ہمارا قانون ہے، ہماری جان ہے. اور اسلام ذات کے لیے نہیں آیا، اٹس اے اسٹیٹ ریلیجن. یہ مملکت کا دین ہے اور اس مملکت کے دین کی جان ذات مصطفیٰ کی عزت و ناموس ہے، کیونکہ انہی سے آگے معاملات ان کی سیرت کے، سنت کے چلنے ہیں. اگر وہیں مشکوک ہو گئے، وہیں پر کمپرومائز ہو گیا تو پھر سارے ٹھیک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر بدبخت قادیانی بھی ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرنے کی چھپ چھپ کے کار آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ختم نبوت اور ناموس رسالت. اس پر ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نہ حضور کی عزت جیسی کسی کی عزت ہے اور نہ حضور کے بعد کوئی حضور جیسا ہو سکتا ہے. یہ متفقہ بات ہے. اب آج کے لیے جو میں نے گفتگو کا موضوع چنا، دلائل کے ساتھ پھر ہم اس کو اپنے موضوع کو لے کے آئیں گے. یہ ایک گروہ کہا جاتا ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں اورینٹلسٹکس، مستشرقین. یہ مستشرقین کا جو گروہ ہے، انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کی سیرت میں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے غیر مسلم ہیں، نان مسلمز ہوتے ہیں، مگر قانون شریعت کو سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، ایک مشن کے تحت. آپ کی اس جو کلاسک اسلامک ایجوکیشن ہے اس کے اندر یہ اپنا بڑا لوہا منواتے ہیں، یعنی اس میں پرفیکشن حاصل کرتے ہیں، ڈیپتھلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، سنت کو پڑھتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں. مگر کس لیے؟ تاکہ قرآن، حدیث اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعوذ باللہ نقص نکال سکے، کمیاں نکال سکیں. اور وہ نسلیں، وہ لوگ جو آج بھی جنہیں پتہ نہیں، جن کو پڑھانے والے بھی اپنے ذہنوں کے اندر کنفیوز انداز میں کئی جگہوں پر قرآن، حدیث اور سٹڈیز کو پڑھایا جاتا ہے، جو اسکولز لیول پر، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر میں جانتا ہوں
ان کے اپنے ذہنوں میں سیرت رسول کے بارے میں اگر جواب نہیں تو کوسچن مارک آگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو پڑھ کے. اس میں سے پہلا چیپٹر جو سب سے زیادہ ایسے جس کو وہ نرم اور نازک حصہ سمجھتے ہیں وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت تعدد ازواج، کہ حضور نے 11 یا 9 کے قریب نکاح فرمائے. اور مزے کی بات یہ ہے یہ اس ایرا کے لوگ، حتیٰ کہ ہمارا ہمسایہ بھی، جس کے میڈیا کے اوپر، جس کی فلموں کے اندر، جس کے ڈراموں کے اندر، جس کے ہر کردار کے اندر، جس کے اندر نکاح کا تصور اور شادی کا تصور آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. اور لیونگ ریلیشن شپ کے نام کے اوپر، میں وہ ٹائٹل بول رہا ہوں، لیونگ ریلیشن شپ کے نام کے اوپر یورپ میں تو بٹا بیٹھا ہی ہوا ہے. وہاں بھی یہ چیزیں ہیں، وہ بھی تاجدار کائنات کے نکاح پر بات کرنے کی جرت کرتے ہیں. اور یہ سوال کہ حضور نے کثرت نکاح کیوں کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے صغر سنی میں، چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی؟ آئیں جب تعدد ازواج کی بات آئی تو ایک آیت سے پھر میں بات شروع کرتا ہوں. پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ نے اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں بنایا. اور یہ آیت خاص طور پر سورہ نور کا حصہ ہے جو میں نے پہلے تلاوت کی ہے. اور اس سورہ نور کی اس آیت میں آقا کے اجداد کا تعلق بھی ہے، آقا کے نسب کا تعلق بھی ہے، اور حضور کی ذات کا تعلق بھی ہے. اللہ نے ایک بات فرما دی جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر کسی وجہ سے جو بات اٹھی تو اللہ نے اس ٹائٹل سے آغاز کیا کہ یاد رکھو میرا اصول ہے. اللہ نے اپنا طریقہ اور سنت بتائی. فرمایا الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں. اور فرمایا والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے. اور ساتھ ہی فرمایا والطیبات للطیبین. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ محبوب جیسے پاک کے لیے میں ناپاک عورت رکھوں گا؟ نہیں، والطیبات للطیبین، فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے. اور والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے. یہ تو رب کا عمومی قاعدہ ہے. تو اندازہ لگائیں پھر تاجدار کائنات کے لیے کس قدر پاک خواتین کو رب نے منتخب کیا ہوگا جو نکاح مصطفیٰ میں آئی ہوں گی، جو نکاح مصطفیٰ میں آئی ہوں گی، جو عقد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہوں گی. اللہ کریم جن کو کہے لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. مطلب یہ ہے جب پہلے تھی تو صدیق اکبر کی بیٹی تھی، خویلد کی بیٹی حضرت خدیجہ تھی، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ تھی، حضرت صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی. مگر جب تاجدار کائنات کے عقد میں آ گئیں اب ام المومنین ہو گئیں، مومنوں کی مائیں ہو گئیں. اب اس پر ایک اچانک میرے ذہن میں بات آئی، ایسا حضور کے دور اقدس میں ہوا کہ طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی جا سکتی ہے. ذہن میں کئی ذہنوں میں آیا کہ حضور کے وصال کے بعد ہم اس زوجہ سے شادی کر لیں گے. ذہن میں سوال آیا، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، فرمایا خبردار میری نبی کی ازواج بیوہ نہیں ہیں. بیوہ وہ ہوتی ہے جس کا شوہر چلا گیا ہو، میں نے تو کہیں بھیجا ہی نہیں. ایک اشارہ حیات النبی کا دے رہا ہوں یہاں پر. اور دوسری بات،
کہا اس سے میرے حبیب کو تکلیف ہوگی. اور تیسری بات، ازواج میں سے بھی کسی نے رب سے کہا ہوگا مالک تیرے محبوب کے سوا بھی کوئی ہمارے قریب آ سکتا ہے؟ اور اتنا جملہ کہوں گا، ہم تو اس اصول پہ چلتے ہیں. میں آپ کو ایک تحقیقی قاعدہ بھی دے دیتا ہوں. ہم تو کسی بھی مذہب کے بڑے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا آر سمجھتے ہیں. ایک وجہ قرآن کی یہ آیت ہے جو اللہ نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو برا مت کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے. اور دوسری وجہ، مرور زمانہ کی وجہ سے 1,24,000 پیغمبر آئے. ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیمات مسخ ہو گئی ہوں، اور ایسا ہے. یجروید اور ویدیں جتنی بھی ہیں، بھگوت گیتا، ان سب کی کچھ نہ کچھ آیات کبھی سملر ہو جاتی ہیں قرآن سے. حتیٰ کہ تاجدار کائنات کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. حضرت امام حسن و حسین کا ذکر اس میں موجود ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کا ذکر ان کی ویدوں میں موجود ہے. میرے پاس وقت نہیں بننا میں آپ کو یہ پڑھاتا، باقاعدہ آیتیں ان کی ویدیں سناتا. فرق بتانے لگا ہوں. ہم احتیاط کا دامن رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوں کہ جن کی آگے تعلیمات مسخ ہو گئی ہوں، ان کی شخصیت کو نہ صحیح طرح سمجھایا جا سکا ہو، بدلتے بدلتے حالات اور ہو گئے ہو. مگر اگر نکاح کی بات آ جائے، تعدد نکاح کی، تو پہلے میں تاریخ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تاریخ نے کس طرح سے ذکر کیا ہے. پہلے ہندو مت کو لیتے ہیں. ان کے ہاں ایک شخصیت کا نام ہے سری رام چندر جی. ان کے والد مہاراجا دشرت کی 3 بیویاں تھیں. سری کرشن جی ایک نام آتا ہے، اور ان کو اوتاروں میں، اوتار اصل میں نبی سے ملتا جلتا ان کے ہاں پایا جاتا ہے. ان کی کہتے ہیں سینکڑوں بیویاں تھیں. پانڈووں کے جد اعلیٰ راجا پانڈو کی 2 بیویاں تھیں. راجا شنتن کی 2 بیویاں تھیں. پھر اور اس طرح ایک بچترا راج کے نام کا شخص آتا ہے، اس کی 2 بیویاں، ایک لونڈی تھی. اب جو تعدد ازواج پر بات سرکار کی کوئی کرے، میرا سوال یہ ہے پہلے اپنے پرکھوں کو تو پڑھ لو، پہلے اس کا جواب تو لے کر آؤ، پھر تاجدار کائنات پر بات کرنا. اب آ جائیں کتابیوں کی طرف. جو منٹ گمری وارڈ جیسے، یہ جس نام پہ منٹ گمری ہے نا، اس نام کا ایک مستشرق بھی گزرا ہے، منٹ گمری وارڈ نام ہے اس کا، مونٹ گمری وارڈ کہتے ہیں اسے، ولیم مور گزرا ہے. یہ سب لوگ بھی تاجدار کائنات کے تعدد ازواج پر اعتراض کرتے ہیں. اب ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں. اس حوالے سے یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی سو بیویاں تھیں، اور یہ انہوں نے خود لکھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں، 300 کنیزائیں تھیں. یہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس اس کے ریفرنسز موجود ہیں. پھر آگے آ جائیں، داؤد علیہ السلام کی ازواج ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ازواج ہیں، اور انبیاء علیہ السلام. اس میں کوئی اس میں عجیب بات نہیں لگتی. تو جب بات تاجدار کائنات کی آ جائے تو پھر، اور سہارا ہے خواتین کے حقوق کا، یہ اس شخصیت پر بات کی جا رہی ہے جس پر کائنات کی سب ماں کو فخر کرنا چاہیے. جب تک سرکار نہیں آئے تھے، ماں کی اہمیت کتب دین میں، پچھلی سماوی کتب میں تو تھی، مگر یہ عظمت تاجدار کائنات نے دی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کو اس رحمت للعالمین پر مان و فخر کرنا چاہیے جس بیٹی کا کوئی پرسان حال نہ تھا، خاتون کی کوئی عزت حرمت نہ تھی. تاجدار کائنات نے آ کر جس بیٹی کو رحمت قرار دے کر جنت میں لے جانے کا سبب قرار دیا.
بیوی کی کوئی اہمیت نظر نہ آتی تھی. ہندو مت کے اندر، ہندو مذہب کے اندر، جس کے اندر 4 قسم کی ذاتیں ہیں، جس میں کوئی برہمن ہے، کوئی شودر ہے، کوئی ویش ہے، 4 قسم کی ذاتیں ہیں جن کے ہاں اگر کوئی شودر نچلی ذات کا صرف کان لگا کر برہمن کا بھجن سن لیتے تھا، مذہبی تہوار پر اس کا بھجن سن لیتا اور پتہ لگتا کہ اسے سن لیا ہے، اس کے کان میں سیسا پلا کر ڈالا جاتا تھا. یہ ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھائیں گے تاجدار کائنات کی سیرت کیا ہے؟ جن کے ہاں کوئی نچلی ذات کا ہندو کسی پاک ان کے پانی کو ہاتھ لگا دے تو وہ ملیچ ہوتا تھا. یہ سارے فرق موجود تھے. یہ کہاں چلے گئے؟ شودر، ویش، کھچتری، برہمن، یہ 4 ذاتیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا کیا مقام رہتا تھا. عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی. کم تر ذات والی عورت، بڑے مرد، جو بڑی ذات کے مرد کے سامنے کپڑا لینا لازمی نہیں تھا. یہ ہے ان کی بات. اور وہ تاجدار کائنات پر بات کریں جنہوں نے بیٹی کو رحمت قرار دیا. اس ہندو مت میں جس میں آج بھی بیٹی کے پیدا ہونے پر وہاں پر واویلا اور غم مچ جاتا ہے. اور میری سرکار نے کہا وہ گود بڑی برکتوں والی ہے جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے. اور زوجہ کی بات، زوجہ کو، مطلقہ کو، بیوہ کو، طلاق تو ہے ہی نہیں نا ہندو مت میں. بیوہ کو، وہ تو اب قانون بنے ہیں تو وہ ڈیورس لے لیتے ہیں. ہندو مت میں طلاق نہیں ہے. جو بیوہ ہو جائے، بیوہ شادی نہیں کر سکتی، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ کلچر ہمارے ہاں بھی آ گیا ہے. تاجدار کائنات نے یہی کلچر تو توڑا تھا. بیوہ سے شادی، کچھ جوانی میں بیوہ ہو گئی تو شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس کے اندر فطرت نہیں، فطرت انسانی کے جذبات نہیں. اسلام دین فطرت ہے. عرض کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ یہ بھی ستی کی رسم سنتے تھے، ہم پڑھتے ہیں کہ بیوی کو ساتھ ہی مرد کے جلا دیا جاتا تھا. یہ اس کی وفا کی علامت سمجھی جاتی ہے. وہ لوگ تاجدار کائنات کی بات کریں جن کے ہاں پاکیزگی کا کوئی مقام نہیں. اسلام وہ ہے جس نے یہ پاکیزگی دے کر بیوی کو یہ عظمت بخشی کا نکاح کی صورت میں عصمت نسواں کا یوں تحفظ کیا کہ اس سے نکاح کو آدھا ایمان قرار دے دیا ہے. بیوی کے حقوق ادا کیے. کہاں ہیں آج وہ این جی اوز جن کی شادیاں، نکاح اور خواتین کے حقوق کے لیے نکلتی ہیں؟ تاجدار کائنات سے بڑھ کر بھی کوئی خواتین کے حقوق کا محافظ ہے؟ جنہوں نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی. یوں میری سرکار نے انگلی فرمائی اور ہماری انگلیاں سرکار جیسی نہیں ہیں. اس صحابہ کا طریقہ جو میں نے بتایا ہے تو حضور نے انگلیاں کر کے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. بہن کا ذکر بھی کیا، بیٹی کا ذکر بھی کیا. جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو، ان تک میری آواز پہنچے. اردو تو وہ سمجھتے ہوں گے، وہ سمجھے نہیں تاجدار کائنات کون ہے. میری سرکار تو وہ ہے جس دور میں زندہ دفن کیا جاتا تھا. رب باری تعالیٰ کے محبوب اس دور میں اپنی بیٹی کے لیے آ جانے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضور کے پاس ایک غزوہ ہوا ہے، خواتین قیدیاں کنیزائیں بن کر آئی ہیں
اور کافرہ خاتون ہے، سر پر چادر نہیں. تاجدار کائنات نے اپنی کملی اتار کر کہا بیٹا سر ڈھانپو. صحابہ نے کہا حضور کافر کی بیٹی ہے. کہا بیٹی تو ہے نا. یہ تاجدار کائنات ہے. میں بی بی بتانا چاہتا ہوں جس شخصیت کے بارے میں تم نے بات کی ہے پہلے جان لو کہ تاجدار کائنات کون ہے. تعصب کی اینک اتار کر کوئی سیرت الرسول کو پڑھے. ہمیں نہ دیکھو، ہمارے اعمال تو اس قابل نہ رہے. سرکار کو پڑھو، سرکار دو عالم کی ذات کو پڑھو، حضور کی سیرت کو پڑھو، جن کی سیرت کے تحت آج بھی جن کے غلاموں کے دروازے پر جا کر تم منتیں مانگتے ہو. زمانے کی بدبخت لوگ بھی ہوں. ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پر، اخباروں میں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے دروازے پر ٹوکرا لے کر منت کا جا رہے ہوتے ہیں. پوچھو کیوں؟ کہ میرا فلاں کام کامیاب ہو جائے. میں نام نہیں لے رہا، بتا رہا ہوں. یہ پوچھو معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہوں نے ایک نظر سے 90 لاکھ مسلمان کر دیے تھے. وہ کیا تھا؟ پوچھو معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز کون ہے؟ پوچھو قطب الدین بختیار کاکی کون ہے؟ پوچھو مجدد الافسانی کون ہے؟ پوچھو خواجہ نظام الدین اولیاء کون ہے؟ یہ سارے کے سارے تاجدار کائنات کے غلام تھے. اور پھر میرے داتا سرکار کا تو کیا ہی کہنا، میرے سرکار داتا صاحب کا تو کیا ہی کہنا. بس یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ سمجھے نہیں. اور تعدد ازواج کی حکمت کیا ہے مجھے بتائیں. آقا علیہ السلام 25 سال تک بغیر شادی کے رہے، بغیر نکاح کے. مزکہ اور مصفہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کرنا پسند کرے. چلیں وقتی طور پر کر لیں گے، ایسا لے لیتے ہیں آج کے دور میں، تو کوئی 25 سال بھی گزارتا ہے ان کے ساتھ. 25 سال کا عرصہ تاجدار کائنات نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارا ہے. اور ان کا پیار کتنا. سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دن کچھ کہہ دیا، یا رسول اللہ کیا آپ ہر وقت ان مائی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں جن کے آخری عمر میں لال لال مسوڑے بھی نظر آتے تھے، دانت بھی سارے گر گئے تھے، اور اللہ نے آپ کو جوان بیویاں عطا کی ہیں. حضور نے فرمایا خبردار عائشہ، خیال رکھنا ختیجہ کے بارے میں ایسا مت کہنا. جب لوگوں نے اپنا مال روکا، میری ختیجہ نے اپنا مال میرے قدموں پر نچھاور کر دیا. لوگوں نے جب مجھ سے ایمان لانے کا کہتا تو منہ موڑ کر باتیں کرتے، تو میری ختیجہ مجھے ڈھارس دے کر ایمان بھی لائیں اور کہتی بیوی شوہر کا بیوی کو منانا سب سے مشکل کام ہے. شادی شدہ افراد کو کہہ رہا ہوں تجربہ، بیوی بندے نو مننے بڑا مشکل ہے، اور پھر بندہ بیوی نو مننے یہ تو اور مشکل ہے. اور ادھر تاجدار کائنات واری جاؤں، ہائے ہائے کیا عظمت. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں نے انکار کیا، وہ ایمان لائیں. میں گھر آتا، دکھی دل ہوتا، بوجھل ہوتا، تو مجھے دلاسا دیتی گھبرائیں نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اس نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں. اور یہی آیت رب نے نہیں کہہ دی ماں ودعک ربک وما قلی. سونیا جب سے تجھے رب نے اپنا بنایا ہے نہ کبھی ناراض ہوا ہے نہ کبھی چھوڑا ہے. یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اور تعدد ازواج کی وجہ ہے کہ 50 سال کے بعد 53 سے 59 سال کے درمیان حضور نے زیادہ نکاح کی ہیں. وجہ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. تاجدار کائنات نے اکثر شادیاں یا تو بیوہ سے کی یا طلاق یافتہ سے کی. ایک شادی صرف سیدہ عائشہ صدیقہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو شادی فرمائی وہ کماری تھیں.
غیر شادی شدہ تھی ان سے شادی فرمائی. اب اس کی حکمتیں، پہلی حکمت تو یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے ان سے جو شادی فرمائی اس میں سب سے پہلے جو حکمت آئے گی وہ تعلیمی مقاصد کے لیے شادی فرمائی. آپ شادی شدہ خاتون کا مشاہدہ غیر شادی شدہ خاتون سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. اس کے اندر زیادہ میچورٹی ہوتی ہے، زیادہ بصیرت ہوتی ہے، زیادہ فہم ہوتا ہے. وہ معاشرے کو زیادہ قریب سے دیکھ رہی ہوتی ہے شادی شدہ خاتون. غیر شادی شدہ کا موقف اور معاملہ اور ہوتا ہے، شادی شدہ خاتون کا معاملہ اور ہوتا ہے. اس لیے غیر شادی شدہ تو اگر اسلام میں خاموش بھی رہے تو نکاح موجود ہے کہ ہاں ہو گئی، لیکن غیر جو شادی شدہ اگر دوبارہ شادی کرے گی طلاق یا بیوگی کے بعد، اس کے لیے منہ سے بولنا ضروری ہے. وہ اپنا کھل کے پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے، حتیٰ کہ پسند ناپسند تو ہر شادی والے کے لیے ہے. تو بتانا چاہتا ہوں تاجدار کائنات کے صدقے تھے، یہ تعلیمی مقاصد تھے کہ علم مل جائے. دوسرا تاجدار کائنات کی کثرت تشریعی مقاصد تھے کہ رسم و رواج ختم ہو جائیں. آپ سے پوچھتا ہوں، آج کوئی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا پسند کرے گا؟ حضور نے کی کر کے بتایا اصلی بیٹوں کی بیوی سے نہیں ہوتی. منہ بولے بیٹے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اصل سسر اصل ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو اس طرح اونچی. دل سے نکالیں اس بات کو اور اسلام کی طرف آئیں. اخلاق حضور سے زیادہ نہیں ہم جانتے. پھر تشریعی مقاصد کے بعد سماجی مقاصد ہیں. مختلف قبیلوں کو جب حضور عزت دے رہے، مثال قیدی بنا لیے گئے قبیلے، حضور نے اس قبیلے کی خاتون سے نکاح فرما لیا. فرمایا، صحابہ نے کہا اب حضور کے تو یہ سسرالی ہو گئے، تو ہم ان کی جو خواتین اور مرد ہیں ان کو قید رکھیں، یہ تو حضور السلام کے رشتے کے خلاف ہے. ان سب کو آزاد کر دیا. یہ کیا کہیں گے اسے؟ سماجی مقاصد کے ساتھ سیاسی مقاصد تھے کہ آقا علیہ السلام خود عزت دے رہے ہیں اور عزت دے کر قبیلوں سے شادی کر کے ان کو احترام بخش رہے ہیں. اور پھر متعلقہ سے، پھر کہہ رہا ہوں بیوہ سے. اب آخری حصہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ پر تان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اور نکاح کیا 9 سال کی عمر میں رخصتی. سوال آ گیا ذہن میں؟ پہلی بات سمجھ لیں، کیا آج بھی بیٹیاں پڑھ کے میڈیکل سائنس والوں سے پوچھیں، آج بھی کئی علاقوں میں کیا خواتین لڑکیاں جلدی بالغ نہیں ہو جاتی؟ آپ کئی گھروں میں دیکھیں گے فیملیز کے اندر ڈیلو ڈول میں بچیاں، میں اشارتاً بات کرنے کا حیا کا مادہ ہے، اشارتاً ڈیلو ڈول میں ایسے لگتا ہے جیسے بچی بہت بڑی ہے، مگر پتہ لگتا ہے وہ تو 7ویں 6ٹی 7ویں کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ماؤں سے پوچھو وہ آپ کو ساری بات بتائیں گے. تو اس دور میں بالغ عورت بالغ ہو جاتی ہے. اگر بالغ ہو گئی اور پھر حضور نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، جبرائیل امین بار بار آتے اور تصویر لے کر آتے. جب بھی کپڑا اٹھاتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی تصویر ہوتی. رب کے حکم سے نکاح کیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، شرف بخشا ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، سچ بتائیں کس کا دل نہیں چاہے گا ان سے نکاح کرنے کو؟ اور وہ تو تاجدار کائنات ہیں. اب اگلی بات، اس پر تحقیق طلب بات، یہ اس پر اختتام ضروری ہے. وہ یہ بات ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی جب ہم قرآن چھاپتے ہیں نا، قرآن چھاپتے ہیں تو اینڈ کے اوپر تحریر سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے محکمہ اوقاف کی طرف سے. قرآن پبلیشن کے اوپر بسم اللہ، ٹھیک ہے. تو قرآن پبلیشنز کے اوپر آج بھی اصول ہے، لکھا جاتا ہے کہ قرآن میں نے ہر حرف پڑھا ہے فلاں صاحب نے،
فلاں عالم نے، فلاں قاری نے، اس میں کوئی غلطی نہیں، مگر اگر پھر بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں مطلع کرے، ہم اس کی تصحیح کریں گے۔ یہ آج کے جدید دور میں ہے، اور 1400 سال پہلے تو قلم سے حدیثیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو کیا امکان نہیں ہے کہ وہاں پر لفظ حذف ہو گئے ہوں؟ اب اس امکان کو میں اس تحقیق سے دے رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی ہیں، اور انہوں نے 100 سال سے زائد عمر پائی۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی امی ہے، انہوں نے 100 سال سے زائد عمر پائی۔ اگر اس ترتیب سے دیکھا جائے تو ہجرت کے وقت سیدہ اسماء کی عمر 27 سال بنتی ہے، تو 10 سال اگر سیدہ عائشہ صدیقہ چھوٹی ہیں تو پھر نکاح کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی بنی؟ 17 سال بنی۔ اور جب ہجرت مدینہ کر کے آ گئے تو 17 سال میں 2 جمع کر لو تو کتنی عمر بنی؟ 19 سال بنی۔ اب تمہارا اعتراض کہاں گیا؟ یہ بھی تحقیقی بات پیش کر دیتا ہوں آپ کو، تمہاری تو کوئی چیز محفوظ نہیں، اللہ کا شکر ہے رب نے اپنے محبوب کی اور ہر ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ آخری بات گزارش کروں گا آپ سے ہاتھ جوڑ کر، آخری بات ختم کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر۔ آج کوئی پاکستان کے کسی ادارے کے بارے میں بات کرے، کھل کے بات کر دیتا ہوں، کسی سیاستدان کے بارے میں بات کرے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں بات میں تبصرہ کر دوں آپ کھڑے ہو جائیں گے، کسی شخصیت کے بارے میں بات کر دوں، کئی چاہنے والے، کسی پیر خانے کی بات کر دوں تو کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بڑا درد سے کہہ رہا ہوں 56 دیشوں میں اسلام ہے، مگر حضور کے لیے کوئی ڈٹ کر بات نہیں کرتا۔ ہم مسلمان ہیں، کیا مذمت سے بات بن جائے گی؟ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ عرض کروں گا اپنے گھروں سے انڈین کنٹینٹ نکال دیں، وہ ہمارے بچیوں کے سکارف کھینچ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، کالجز میں کیا کر رہے ہیں وہ، اور اتار دیا بچیوں نے سکارف۔ انڈین کنٹینٹ نکال دیں، یہ گانوں کی رسمیں نکال دیں، یہ تیل مہندی، یہ گانے، یہ مانے، یہ نکال دیں، حضور کی طرف آ جائے۔ خدا را میرا ہاتھ جڑا ہوا ہے، جہیز کے نام پر ختم کر دیں، نکاح مشکل ہو رہا ہے، بیٹیوں میں حضور کی یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے، بائیکاٹ کریں اس کا۔ کیبل آپریٹر سے کہوں گا بند کر دیں ان کے چینلز، حضور کی محبت کو عام کرے، حضور کی ناموس کہ امت اکٹھی ہو جائے۔ کھڑا کریں ہاتھ ذرا اپنا، آپ سب حضور کی محبت کے لیے صرف کیمرہ لگائیں سب کی طرف۔ ہم یہ قرارداد پیش کرتے ہیں جامع مسجد قدسیہ میں کہ انڈیا کے اندر جو ہرزہ سرائی کی گئی، عملی طور پر انڈیا بطور قوم، بطور حکومت اس کی معافی مانگے اور ان بد کرداروں کو سزا دے۔ تمہارے قانون میں موجود ہے ساری سزائیں۔ اس حوالے سے تم تو سیکولر ہو، اور تم تاجدار کائنات کی بات کوئی کرے تو تم اس پر خاموشی اختیار کر لو۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا سب کچھ حضور کی ناموس پر، عظمت پر قربان ہے، ہمارا سب کچھ نثار ہے۔ اشر جائیں، رک جائیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی بات تو اپنی جگہ، یہ رب کے حبیب کی بات ہے۔ احتیاط کرو۔ پاکستان کے حکمران سے اور سب سے عرض کروں گا، اداروں سے مذمت نہیں، کو ٹھوس OIC کا اجلاس بلوائیں، مہربانی ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، خدا را حضور کی ناموس کو اتنا ہلکا نہ لیں۔ مذمت کے چند لفظ نہیں، عملی طور پر حضور کے غلام ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔